دار آدمی، اچھے گھرانے کا آدمی دروازے کے باہر آتا تھا اور آنے کے بعد میں دیر تک کھڑا ہوا کچھ تاکتا رہتا تھا۔ کسی نے سوال کیا، آگے بڑھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی روزانہ بنا ناغہ اس طرح آتا ہے اور آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، نہ جانے کیا مقصد پیش نظر ہے، شاید کوئی حاجت مند ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہے۔ چنانچہ کسی صاحب نے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، سمجھا کہ یہ سائل ہے، سوال کر رہا ہے۔ چنانچہ جب ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سائل نہیں ہوں، میں سائل نہیں ہوں، میں سوال کرنے کے لیے دارالعلوم کے دروازے پر نہیں آیا ہوں۔ پھر کیوں آئے ہو بھائی اور کیوں آتے ہو؟ میں اس لیے آتا ہوں کہ اس مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، ان کی شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی ہے، ان کا حلیہ ان کے طرز کا حلیہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ میں دروازے پر صرف اس لیے آتا ہوں تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ ان کی زیارت کر کے جب میں یہاں سے لوٹتا ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا انقلاب محسوس ہوتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ محبت تو وہ ہے جو آپ نے اظہار کر دیا، ایک محبت ایسی ہے جو آپ اظہار نہیں کر سکتے، وہ محبت ہے آپ کے نظروں کی محبت، آپ کے قلوب کی وہ محبت، آپ کی آنکھوں کی محبت۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان بچوں کے اوپر محبت کی نظر ڈالیے، ان بچوں پر محبت کی نظر ڈالیے، یہ محبت کی نظر ڈالنا دین کے اوپر عبادت۔ انشاءاللہ آپ محروم نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں دوسرا ہو رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب یہ حافظ قرآن کھڑے ہوں گے، اعزاز و اکرام ہو رہا ہوگا، ان کا ایک پروٹوکول ہوگا، یہ ایسے حافظ نہیں ہوں گے جیسے ہماری گلیوں میں دکھتے ہیں، ان حافظوں کا وی آئی پی لانچ ہوگا، وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، اور وی آئی پی نہیں وی آئی پی جو ممبرز ہوں گے ان ممبروں پر یہ بات بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ جنت کے غالیچے بچھوائے گا، جنت کی قالینیں بچھوائے گا، حور و غلمان کو کھڑا کرے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی کی طرف سے ہدیہ موصول ہوا ہے، حور و غلمان کو کھڑا کرے گا، جنت میں غلام ہوں گے، جنت میں نوکر ہوں گے، خوبصورت نوجوان ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے نہ بچے ہوں گے، ان کی عمر اللہ نے فکس کر دی ہوں گی، ان کو غلمان کہا جائے گا۔ وہ حور و غلمان ان بچوں کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے، ساری دنیا اکٹھی ہوگی، ازل سے لے کر کے ابد تک جتنے تمام انسان پیدا ہوں گے اور مر جائیں گے وہ سب وہاں پر اکٹھا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت حافظ قرآن کو کھڑا کرے گا، اٹھ حافظ قرآن، آج تیرے لیے ایک خاص پروٹوکول ہوگا۔ دنیا میں جو تجھے حفیظ سمجھتے تھے، دنیا میں جو تجھے کمتر سمجھتے تھے، آج وہ دیکھیں گے میرے نزدیک تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا۔ ایک خاص پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے یہ جو حافظ قرآن ہوں گے ان کے لیے انعامات کے اعلان فرمائیں گے۔ اللہ کی شان، جنت کا ماحول اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کیا کچھ دے گا اور کن کن چیزوں سے نوازے گا۔ مثال میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان کی بزرگی، ان کے تقدس کا حال یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا تو دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور آپس میں باتیں کریں گے، بھائی یہ کون ہے؟ اتنا بڑا اعزاز و کرام، اتنا بڑا پروٹوکول ہے کون؟ تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کون ہے، اس لیے کہ ان کو پہچاننے والے آپ تو ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ ان کو پہچاننے والے نہیں ہیں۔ سارا مجمع ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا کون ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کوہنی مار کر کے کہیں گے مجھے لگتا ہے یہ نا وہ جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے موسیٰ کلیم اللہ، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ دوسرا ساتھی کہے گا یار
مجھے لگتا ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ تو اسماعیل ذبیح اللہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن ہی پیش کر دی تھی، مجھے لگتا ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا بیٹا ہی پیش کر دیا تھا۔ لوگ ایسے گفتگو کر رہے ہوں گے، آواز آئے گی، میرے بندو یہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے، یہ دارالعلوم صدیقیہ میں تکمیل حفظ قرآن کو مکمل کرنے والا وہ خوش نصیب طالب علم ہے کہ پرانے سن میں جس کے سر پر دستار سجی تھی یہ حافظ قرآن ہے۔ ایسے وقت میں جب اعلان ہوگا تو ہم جیسے لوگ جو اس مجلس کا حصہ ہیں وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جگہ نہیں ہوگی، بھیڑ ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن بھول جائیں گے، اپنا آپا کھو بیٹھیں گے، آگے بڑھیں گے، ان کے پاس آئیں گے، ان کے دامن کو پکڑیں گے، اور دامن کو پکڑنے کے بعد میں یہ کہیں گے یہ مصروف ہوں گے، یہ بزی ہوں گے، اس طرح بزی ہوں گے جیسے آج منتری اور سنتری بزی ہوتے ہیں، اس طرح یہ مصروف ہوں گے۔ ہم وہاں ان کے دامن کو پکڑ کر کے کھڑے ہوں گے، بھائی مجھے آپ نے پہچانا؟ یہ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ آپ نہیں پہچانا؟ میں وہ دارالعلوم صدیقیہ میں جلسہ ہو رہا تھا، میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی، آپ دارالعلوم صدیقیہ میں پڑھتے تھے، میں نے ایک روز آپ کو اپنے گھر کے دسترخوان پر بلایا تھا، میں نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ نے میرے گھر پر بیٹھ کر کے میرے دسترخوان کو زینت بخشی تھی۔ حافظ قرآن میرا نام پھولا ہے، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ حافظ قرآن متوجہ ہوگا اور کہے گا نہیں بھائی میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا حافظ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ شخص تم سے؟ تو یہ بول کر کے کہے گا اللہ جی یہ نہ تو میرا بھائی نہ یہ میرا رشتہ دار ہے، ہاں اس کے ساتھ میری ایک نسبت ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو دنیا میں رہتا تھا میں تجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اپنے دسترخوان پر تجھے مہمان بناتا تھا، جب تیرے سر پر دستار سج رہی تھی میں اپنی محبتیں تیرے لیے نچھاور کر رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی حافظ قرآن اس شخص سے کہہ دو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تیرے مرتبے کو جس مرتبے پر ہم نے تجھے فائز کیا ہے آج تجھے ظاہر کر کے رہیں گے، آج تیرے ساتھ جو بھی اپنی نسبت لے کر کے آئے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ بیٹھو جزاک اللہ۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں ہم خوش نصیب ہیں مجھ سمیت آپ سب کہ ہم سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس کا حصہ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ اب میں بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور پروگرام کو آگے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی ان اساتذہ کی یہ جو اساتذہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اسی طریقے سے ان بچوں کا مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگوں کا مرتبہ اور مقام آپ کو بتایا، لیکن میں ذہن سے نکل رہی تھی وہ چیز، اللہ نے مجھے متوجہ کیا، متنبہ کیا، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں جب ہم اتنے نیک وقت ہو سکتے ہیں، جب ہم اتنے سعید ہو سکتے ہیں، جب یہ اتنے خوش وقت ہو سکتے ہیں، جب ان کے اساتذہ اتنے خوش وقت ہو سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس سارے سلسلے کی جو اہم کڑی ہے جن پر یہ جا کر کے رکتا ہے ہم سب کے ہمارے ادارے کے روح رواں جناب حضرت قاری محمد اکرام صاحب میرے والد ماجد دامت برکاتہم العالیہ، ان کے لیے کتنا بڑا یہ خیر کا کام ہے کہ جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اس ادارے میں ایسے بہت سے طلبہ فارغ ہوئے اور ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے قاری محمد توقیر صاحب حضرت والد ماجد کے شاگرد، ماشاءاللہ قاری محمد عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والد ماجد کے شاگرد، اسی طریقے سے جناب
इसी तरीके से और बहुत से सलामीदार अभी आपसे थोड़ी देर पहले देखा जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब, ये वो हजरात हैं कि जिन्होंने हजरत वाली साहब के सामने दानुए कलम तय किया और माशाअल्लाह फिर उसके बाद मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ इदारों में माशाअल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सारा का सारा सिलसिला, इस सिलसिले की जो पूरी कड़ी है वो कड़ी हमारे इदारे के रूह रवां जनाब हज़रत कारी मोहम्मद इकराम साहब मेरे वालिद माजिद हैं। अल्लाह ताला आपके उम्र में बहुत बरकत अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ रखे। सभी के सरों पर सहरा बन गया, मैं जहन से मिस कर गया, मैं इसके लिए आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। यकीनन इस पूरे सिलसिले की जो अहम कड़ी है वो हजरत ही है। हजरत इस इदारे की बुनियाद न रखते, हम लोग यहाँ पर न पढ़ते, हमारी निस्बत इस इदारे के साथ है, काली तौकीर साहब की निस्बत इस इदारे के साथ है, इन बच्चों की निस्बत इस इदारे के साथ है और हम सब इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह इस सारा का सारा क्रेडिट जाता है जनाब मोहम्मद इकराम साहब मददुल आली को। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बहुत बरकत अता फरमाए, सेहत और आफियत के साथ आपके साथ को हमारे दिलों पर दराज फरमाए। जिस चमन की आपने आबियादी की है, जिस चमन को आपने सैराब किया है, जिस नन्हे से पौधे को आपने लगाया था और अपने मुहिब्बीन के साथ मिलकर के उसको पानी दिया था, 1994 का वो मंजर कि जिस वक्त यहाँ ये खाली जमीन थी, यहाँ कोई चीज नहीं थी, कोई इदारा नहीं था, उस वक्त में आपने आकर के एक पौधा लगाया और अपने इन तमाम मुहिब्बीन को लेकर के, तमाम गांव वालों को लेकर के, इलाके वालों को लेकर के, अपनी मोहब्बत में अपने मुहिब्बीन को लेकर के उस पौधे को पानी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब आज हमारा बयान करते हुए इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं, देखने वाले खुशी महसूस कर रहे हैं, पढ़ाने वाले खुशी महसूस कर रहे हैं, कामयाब होने वाले खुशी महसूस कर रहे हैं, आपके दिल में क्या खुशी हो रही होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, सलामती के साथ रखे, खैर और आफियत के साथ रखे, आपके उम्र में बहुत बरकतें अता फरमाए, आपके साए को हम सब के सरों पर कायम कायम फरमाए। ये सब कुछ जो कुछ ये सारा सिलसिला है हज़रत आप ही की मरहूम मन्नत है।